بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے رمضان کے روزے، عبادات، وظائف بہت بہترین اور اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ اہم دعاؤں کا میں ذکر کرنا چاہوں گی، جبکہ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے سحر اور افطار کی دعاؤں کی، اور چند اہم دعائیں جو کہ میں نے چاہا کہ وہ میں آپ سے شیئر کروں، کیونکہ رمضان کا یہ اہم مہینہ، قیمتی مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور جتنی عبادات ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں تو اچھی بات ہے۔ افطار کے وقت اور سحر سے کچھ دیر پہلے اور کچھ دیر بعد میں، یہ جو اوقات ہیں نہایت قیمتی ہیں، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات منوا سکتے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کا بتانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک حدیث دیکھ لیں کہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں چلے جائیں، کیونکہ روزے دار کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک الگ سے دروازہ جنت میں مقیم کیا ہے۔ لہٰذا روزے کو جس طرح رکھنے کا حق ہے اس طرح رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اور زیادہ سے زیادہ عبادات، تلاوت، دعائیں، اذکار ذکر کرنا چاہیے۔ تو آئیے میں آپ کو حدیث سناتی ہوں، پھر ہم اپنی آج کی ویڈیو جس میں دعائیں ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ خالد بن مغلد، سلمان بن بلال، ابو حازم، سہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اس دروازے سے ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور اس میں کوئی داخل نہ ہوگا۔ رمضان میں جو خاص پیکیجز حضرت جی کروا رہے ہیں، اس میں سے کچھ ایک دو پیکیج میں آپ کو آج ذکر کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ سحر کی دعائیں جو میں نے پہلے آپ کو اپلوڈ کی ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم دعا ایک اور ہے جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس دعا کو سحری کے وقت صرف 7 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو ہر ستارے کے بدلے میں 1000 نیکیاں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف کر فرما دیں گے اور اس کے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ ایک اور دعا جو کہ بہت ہی پیاری ہے اور اس کے اتنا ثواب ہے، اتنے فائدے ہیں، وہ روحانی بیٹی کے نام سے حضرت جی نے بتائی ہے۔ اسے اس لیے بیٹی کہا گیا ہے کیونکہ صبح اٹھتے ساتھ ہی اکثر لوگوں کو چائے کی طلب ہوتی ہے۔ یہاں ہم بیٹی کے فوائد اور نقصانات کا ذکر نہیں کر رہے، لیکن جو دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ایسی ہے جو سراسر مفید، مضر اثرات سے پاک اور روحانی اور جسمانی بیماریوں کا حیرت انگیز ترک ہے۔ اسے روحانیت کی دنیا میں روحانی بیٹی کہتے ہیں۔ اس کا نسخہ ہمارا ایجاد کردہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور کے مختلف اجزاء کا مرکب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس نسخے کے اجزاء اور فوائد سے محروم ہو گئے ہیں، اسی لیے بے شمار جسمانی، نفسیاتی اور روحانی پیچیدگیوں اور امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو جو دعا ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے صبح سحری کے وقت اٹھتے ہی بستر پر بیٹھے بیٹھے 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ آپ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے سے آپ خود کو تر و تازہ محسوس کریں گے اور روحانی اور جسمانی امراض سے بھی آپ کو نجات ملے گی، خصوصاً نفسیاتی امراض جیسے کہ ٹینشن، سر درد، جسم کا درد رہنا، جوڑوں کا درد ہونا، تھکان، سارا دن الجھے اور کھوئے رہنا، دن بھر جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے آخری
اور آزمودہ علاج ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں باری تعالیٰ کی جملہ صفات کا مظہر شامل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول و معصور ہے۔ وسیلے اور ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا حضرات کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے۔ وظائف کے شکار حضرات اس عمل میں ضرور دوستی لگائیں۔ بے خوابی، نیند کی گولیوں سے چھٹکارا، گھبراہٹ، کندھوں کا کھچاؤ، طبیعت میں تھکا تھکا رہنے کی شکایت کرنے والوں کے لیے یہ مجموعہ شفا ہے۔ میرا آپ کو فائدے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر دعا پڑھیں تو آپ کے ذہن میں اس کے فائدے پر اہمیت ہو۔ ایک اور جو عمل ہے وہ بندش توڑ لاہوتی عمل ہے، جو کہ فجر کے بعد درس حضرت جی کراتے ہیں، اور اس میں وہ عمل وہ خود بھی کراتے ہیں، اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی آپ اس عمل کو جاری رکھیں تاکہ آپ اس کی تاثیر حاصل کر سکیں۔ پہلے میں آپ کو طریقہ بتا دوں اور پھر میں آپ کو اس کا فائدہ بتاؤں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر مٹھی بنا لیں، گردن جھکا کر مٹھی کو جھولی میں رکھ کر مٹھی کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے ان الفاظ کا ورد کرنا ہے: اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین قاف۔ عمل کے فوراً بعد آپ نے ہاتھ کھول کر اپنے پورے جسم پر مل لینے ہیں۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ جیسے ہی آپ مٹھی کھولیں گے، آپ کے رزق کی سالہ سال پرانی بندش، اولاد کی بندش، کاروبار کی بندش، رشتوں کی بندش، یہاں تک کہ میاں بیوی کی محبت کی بندش فوراً ٹوٹ جائے گی۔ گھر میں نا اتفاقیاں، گھریلو جھگڑے، سسرالی مسائل حل، اور ترقی کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ سست، کاہل، نکٹھو، نافرمان اور زندگی کی ہر دوڑ میں پیچھے رہ جانے والی اولاد پر سے نحوست چٹ جائے گی انشاءاللہ، اور اولاد زندگی کی دوڑ میں ہر اول دستے کی طرف کام کرے گی۔ نافرمان شوہر اور چڑچڑی بیوی دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ سالہ سال پرانے گھریلو فاقے ختم ہو جائیں گے۔ سفلی، جادو، جنات کی پریشانیاں اور حساد، ہر چیز ٹوٹ جائے گی۔ مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حروف کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ میں ابھی آپ کو پکچر میں بھی دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح ہاتھ پکڑنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور عمل بتاتی چلوں جو کہ صرف چند سیکنڈ کا ہے، اور وہ ہے مجرمانہ حاضری۔ روزانہ بعد نماز تراویح شیخ الوظائف اپنے درس میں آخر میں ایک خاص جادو شکن عمل کرواتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنا دائیں ہاتھ سے بائیں کندھے کو پکڑنا ہے اور بائیں ہاتھ سے دائیں کندھے کو پکڑنا ہے، یعنی کہ کراس میں۔ اس کے بعد شیخ الوظائف کے ہمراہ اس وظیفے کا ورد کریں۔ آپ ویسے خود بھی کر سکتے ہیں، اور میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، اور اس عمل کے کرنے کے بعد جب آپ ہاتھ کھولیں گے عمل ختم ہو جائے گا، اور اپنے تصور میں اپنے جادو، جنات، پریشانیاں، بندشوں کا رکھنا ہے۔ اور اس کے فوائد میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی آپ ہاتھ کھولیں گے، آپ پر، آپ کے گھر پر، آپ کے نسلوں پر جتنا ہی پرانا جادو کیوں نہ ہو وہ ہاتھ کھولتے ہی ٹوٹ جائے گا، بندش کی زنجیریں کٹ جائیں گی، رزق کی تنگی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی ہاتھ کھولیں گے کاروبار، بندش ختم ہو جائے گی، گھر سے نحوست چھٹ جائے گی، اور بندشوں کے ٹوٹنے کے اثرات آپ کو فوری طور پر محسوس ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، لیکن اس عمل کو کرتے ہوئے نہایت توجہ اور دھیان سے کیجیے گا۔ یہ چند سیکنڈ کا عمل آپ کو دکھوں کے گہرے سمندر سے نکال کر پرسکون زندگی کا احساس دلائے گا۔ اب میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتی ہوں کہ آپ نے دونوں عمل کس طرح کرنے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت جی نے ایک طرف دونوں ہاتھ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، انگلیاں دونوں ڈالنی ہیں، اور دوسرا جو مجرمانہ حاضری ہے وہ آپ نے اس طرح اپنے ہاتھ رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے ایک حاضری مجرمانہ کی کیفیت کے طور پہ دینی ہے اور یہ عمل کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ عمل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اسی لیے میں نے یہ تصویر بھی اپلوڈ کی ہے تاکہ آپ کو کرنے میں پریشانی نہ ہو۔
آئیے اب اگلی دعا کی طرف چلتے ہیں، جو کہ نہایت طاقتور ہے اور بہت ہی پیاری ہے۔ وہ مجھے خود پرسنلی بہت پسند ہے اور وہ آزمودہ بھی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا اولنا و آخرنا و آیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ دعا آپ نے ایک تو افطاری سے پہلے اور ایک سحری کے ٹائم ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کے کرنے سے آپ خود محسوس کریں گے اپنے رزق میں، اپنے دولت میں برکت۔ یہ دعا بے بہا رزق کے دروازے کھلوانے کے لیے بہت ہی کمال کی دعا ہے، اور اس کے فوائد میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کے پڑھنے سے رزق کی فراخی، روزگار کی بہتری، من چاہا کھانا کھانے کا دل اگر جو بھی کر رہا ہے آپ کا، وہ اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے لیے بہت ہی لاجواب اور انتہائی بے اثر اور بے قطع آزمودہ و مجرب عمل ہے۔ آپ نے 11 بار پڑھ کر آسمان پہ پھونک مارنی ہے، اور نہایت ہی یقین سے پڑھیں، اور یہ عمل کر کر اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی خیر و عافیت سے آپ کو وہ ضرور ملے گی۔ گھر کا ہر فرد پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دسترخوان وسیع فرمائے گا اور نسلوں کو بھی نوازے گا۔ اگر آپ کا کچھ بھی پسندیدہ کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے تو یہی عمل کر کے آسمان کی طرف پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور وہ نوازے گا۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی نسلوں کے رزق تک میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور افطار کے وقت رزق بڑھتا بھی ہے اور رزق ملتا بھی ہے، تو اس موقع کو ضرور اویل کیجیے گا۔ آئیے اب اپنی اگلی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب تراویح پڑھتے ہوں گے۔ تراویح کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں 3 دفعہ کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لازمی پڑھا کریں، کیونکہ عبادات کے دوران اور عبادات کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مردوں کے لیے کیونکہ تراویح جماعت کے ساتھ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اجتماعی عمل، اجتماعی مجالس، عبادات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، انسان ایک دوسرے کے فیض برکت کو پا لیتا ہے۔ اجتماعی عبادت کا نور پورے رمضان میں حاصل کریں۔ روز خاص انوارات کو پانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، اور اجتماعی عبادت میں ذوق و شوق سے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری قیمت بن جائے۔ ایک اور خاص عمل یہ ہے کہ رمضان میں ہر روز باوضو حالت میں 313 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور اپنی حاجت کا سوال کریں۔ رمضان کریم میں سوال رد ہو ہی نہیں سکتی انشاءاللہ۔ ایک اور عمل ہے کہ رزق کی پریشانی سے چھٹکارا پائیے۔ یہ تہجد کا عمل ہے کہ آپ نے تہجد کے وقت 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرماتے ہیں، اور اس رمضان سے ہی اپنی عادت بنا لیجئے اور رزق کی پریشانی سے چھٹکارا پائیے۔ یہ تھیں چند دعائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اور ان دعاؤں کو بھی اپنی روٹین کا حصہ بنا لیجئے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی تمام عبادات قبول فرمائے، آمین۔